بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دورہ مضامین قرآن میں آج 18ویں پارے کے مضامین بیان کیے جائیں گے۔ اس پارے کا آغاز سورہ مومنون سے ہو رہا ہے، اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت میں ابتدائی آیات میں جو اہل ایمان فلاح یافتہ ہیں، کامیاب اہل ایمان ہیں، ان کی 7 اعلیٰ صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو اس لیے اس صورت کو المؤمنون کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ مومنوں کی یہ وہ اعلیٰ صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کا مستحق قرار دے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ایسے مومن کامیابی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی گڑ گڑاتے ہیں، بہت ہی عجز انکسار کا اظہار کرتے ہیں، بیہودہ اور بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ قابل ملامت ہیں اور نہ ہی حد سے تجاوز کرتے ہیں، اپنے عہد و پیمان کے محافظ اور امانت دار ہیں، 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل جنت الفردوس کے حقیقی اور دائمی وارث ہیں۔ مومنین کی یہ صفات بیان ہونے کے بعد انسانی زندگی اور اس کی جو پیدائش ہے، آفرینش ہے، تخلیق ہے، اس کے مختلف مراحل میں ایمان کے جو دلائل پائے جاتے ہیں وہ ذکر کیے گئے۔ تو قرآن نے شکم مادر میں انسانی وجود کے جو یہ مراحل ہیں، کرشماتی مراحل، یہ کئی 100 سال پہلے اس وقت بیان کیے تھے جب کہ عرب اور عجم کے حکماء اور اطباء اور ڈاکٹر میں سے کوئی بھی ان مراحل کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، لب کشائی کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ آج جب میڈیکل سائنس اور سائنسی تحقیقات ارتقائی منزلیں طے کر رہی ہیں تو وہ بھی ان مراحل کی کسی حد تک تصدیق کرتی نظر آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 17 سے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، پانی برسایا، اور پھر زمین کے اندر پانی جذب کرنے کی صفت پیدا کی۔ تو اس صفت کے پیش نظر اس پانی کے جذب ہو کر غائب ہو جانے کا یقینی امکان تھا، مگر اللہ نے مخصوص فاصلوں پر اس پانی کو جمع فرما کر انسانی ضروریات کے لیے زمین کے اندر روک کر اسے محفوظ کر لیا۔ پھر اس پانی سے باغات، پھل پھول اور پودے اور درخت پیدا فرمائے، بلندیوں پر پیدا ہونے والا زیتون کا درخت اگایا جس سے چکنائی اور سے بھرپور تیل حاصل ہوتا ہے اور اس سے کھانے والوں کا لقمہ تر ہوتا ہے۔
جانوروں میں سبق آموز نشانیاں موجود ہیں۔ ان کے پیٹ سے تمہیں دودھ کی شکل میں بہترین مشروب ملتا ہے، دوسرے فوائد بھی تمہیں دیے جاتے ہیں، تمہاری خوراک کی بہت سی ضروریات ان سے پوری ہوتی ہیں۔ ان جانوروں اور کشتیوں سے تمہاری سواری اور بار برداری، مال اٹھانا اور آگے پیچھے لے جانا، اس کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگلی جو آیات ہیں ان کا مضمون سلسلہ نبوت کے حوالے سے ہے۔ آیت نمبر 27 سے اللہ تعالیٰ نے ابو البشر ثانی، یعنی ابو البشر اول آدم علیہ السلام ہے اور ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا گیا اور انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تقوی اور پرہیزگاری کیوں اختیار نہیں کرتے؟ تو قوم کے جو کافر سردار تھے انہوں نے جواباً کہا کہ یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے، اور یہ اے لوگو، یہ نوح جو ہے یہ تم پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کی بات ہے تو پھر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے ایسی بات نہیں سنی۔ تو ان ظالم کافروں نے نوح علیہ السلام سے اپنی قوم کو بدظن کرنے کے لیے کہا کہ یہ جو آدمی ہے اس کو جنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، سو تم لوگ اس کے دنیا سے جانے کا انتظار کرو۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اس لیے تو ان کے خلاف میری مدد فرما۔ تو ارشاد ہوا کہ آپ ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق کشتی بنائیے، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور سے پانی ابل پڑے تو آپ اس کشتی پر ہر جانور کا ایک جوڑا اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لیجئے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھ سے ظالموں کے حق میں کوئی سفارش نہ کیجیے گا، اس لیے کہ وہ عنقریب پانی میں غرق ہو جانے والے ہیں۔ پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو یوں عرض کریں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی ہے، اور یہ دعا مانگے کہ میرے پروردگار مجھے کسی برکت والی جگہ پہ اتار اور تو سب سے بہتر منزل عطا فرمانے والا ہے۔ تو قوم کو پھر چونکہ قوم نے جھٹلایا تھا اور اعتراض کیے تھے تو انہیں عبرتناک عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا گیا، اور ان کا جو یہ عبرتناک اور سبق آموز تذکرہ ہے یہ بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ آیت نمبر 33 کا یہ مضمون ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کفار جو آخرت کے منکرین اور خوشحال لوگ تھے، انہوں نے نبی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں، تو ہم اپنے جیسے کسی بشر کی اطاعت کرنا بڑے ہی ہمارے لیے یہ خسارے اور گھاٹے کی بات ہوگی۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی کے جو مر کر جی اٹھنے کا جو سچا وعدہ تھا اس کی تردید کی اور کہا کہ کیا تم اس بات کا وعدہ کرتے ہو کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ تم سے یہ جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کا پورا ہونا ناممکن ہے، ہماری دنیاوی زندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لانے والے۔ اس پر اللہ کے رسول نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو ان کے خلاف میری مدد فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ہی دیر میں یہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہوں گے۔ تو وعدہ کے مطابق ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا اور پھر وہ کوڑے کا ڈھیر بن گئے اور ظالموں کے شر سے دنیا پاک ہو گئی۔
اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان کے جو مضامین ہیں اس میں خاص کر نظام رسالت جو ہے اس کے تسلسل، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کی بعثت، اور پھر قوم موسیٰ کی جو سرکشی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی پروگرام اور ایک ہی مطلب و مقصد تھا۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب ایک ہی زمانے اور ایک ہی ملک میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کی امتی مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور بس ہر گروہ اپنی کھال میں مست اور اپنے خیالات پر خوش تھا، کہ جیسا کہ آج ہو رہا ہے، آج کا مسلمان بھی بس ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن ہوتے ہوئے بھی عجیب کشمکش سے دوچار ہے۔ اس کے بعد انبیاء اور رسول کو پاکیزہ خوراک کے استعمال اور نیک اعمال سر انجام دیتے رہنے کی تلقین، اور پھر یہ بتایا کہ ہماری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود جو منکرین ہیں یہ اپنی سرکشی اور طغیانی سے باز نہیں آتے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جب کافروں پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ چیخ پڑتے ہیں، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج چیخو پکار یہ مت کرو، بے شک ہمارے مقابلے میں کسی طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تو تم بیزاری سے بھاگ کھڑے ہوتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور اپنی رات کی محفلوں میں قرآن کے خلاف عرض سرائی کرتے تھے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے کافروں کی غفلت اور سرکشی کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا انہوں نے قرآن کریم پر غور نہیں کیا؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی؟ یا انہوں نے اپنے رسول کو پہلے سے نہیں پہچانا جو ان کا انکار کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو واضح فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلے کی زندگی ہے، یعنی اعلان نبوت، اظہار نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی وہ ان کے سامنے ہے، اس لیے تو ان کو صادق اور امین رسول کا انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صرف اس وجہ سے قرآن کو رد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ان کے آباء و اجداد کے عقائد سے میل نہیں کھاتا یا مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ حق پر مبنی دعوت ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، ان کو اللہ کی اس وحی کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کی تہمت لگاتے تھے، حالانکہ وہ خوب واقف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاحب عقل و دانش نہ صرف مکہ بلکہ پوری کائنات میں کوئی اور نہیں، اور اگر حق کو ان کی خواہشات کے تابع بنا دیا جائے تو پھر تو اس پوری کائنات میں فساد برپا ہو جائے گا۔ تو اس طرح توحید کے اثبات اور شرک کی جو تردید ہے، اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ بروز قیامت لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کچھ کم رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیے تو اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ اب اس میں ایک حدیث کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا، جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کرے گا تو سوال کرے گا کہ اے اہل جنت، تم زمین پر کتنے سال رہے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ فرمائے گا تمہیں ایک دن کا کچھ حصہ جو ملا، تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی، میری رحمت، میری رضا اور میری جنت کو خرید لیا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو۔ پھر اہل دوزخ سے سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ تو وہ بھی اسی طرح کا جواب دیں گے جو اہل جنت نے دیا۔ تو اللہ فرمائے گا تمہیں دنیا میں جو رہنے کا موقع ملا، تم نے اس میں بری تجارت کی، یہ میری آگ اور میری ناراضگی اور یہ میرے غضب جو ہے، غیظ و غضب کو خرید لیا، اب تم ہمیشہ کے لیے اسی دوزخ میں پڑے رہو۔
اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، تو ہر ایک اپنے لشکر کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اسے اللہ کی بارگاہ میں آخری جواب دہی کے لیے بہرحال لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی سورہ مومنون کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی گویا تمام انسانوں کو سکھایا کہ مجھ سے یوں دعا کیا کرو، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں خانگی مسائل، گھریلو مسائل اور معاشرتی احکام اور اس سے متعلق زرعی اصول بیان فرمائے ہیں۔ اس میں لفظ نور بھی آیا ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام سورہ نور ہے۔ اور اس کی ایک وجہ بعض اہل علم نے یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ اس میں آداب و فضائل اور ایسے احکام اور ایسے حکم اور احکام اور اصول بیان ہوئے ہیں جو گویا اجتماعی اور انفرادی دونوں زندگیوں میں انسان کی زندگی کا جو یہ زندگی کی جو راہ ہے اس کو نور کر دیتی ہے، منور کر دیتی ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام سورہ نور ہے۔ اس میں عفت و عصمت، طہارت، پاکیزگی اور گھریلو زندگی سے تعلق رکھنے والے امور بیان ہوئے ہیں۔ جو ابتدائی آیات ہیں اس میں زناکار مردوں اور عورتوں کو بے رحم قانون کے شکنجہ میں کسنے کا حکم دیا ہے، اور اس سزا کو انتہائی مؤثر بنانے کے لیے عوام کے مجمع کے سامنے سزا نافذ کرنے کی تلقین ہے، تاکہ زانی کو زیادہ سے زیادہ تکلیف، ذلت اور رسوائی ہو، اور سزا کا مشاہدہ کرنے والوں کے لیے بھی عبرت ہو۔ غیر شادی شدہ مرد عورت ارتکاب زنا کی صورت میں 100 کوڑوں کے مستحق قرار دیے گئے ہیں، اور زانی اور مشرک کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا گیا ہے۔ زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کی شرط عائد کی گئی ہے، اور اگر کوئی زنا کی جھوٹی تہمت لگاتا ہے تو اس پر 80 کوڑوں کی سزا کا اعلان کیا گیا ہے، اور مستقبل میں فیوچر میں وہ ایسے شخص کے لیے اس کی شہادت کو مردود الشہادت قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 6 سے یہ ضابطہ بیان فرمایا گیا ہے کہ میاں بیوی میں اگر اعتماد کم ہو جائے، فقدان ہو جائے، اور مرد اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکے، اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے، تو پھر فریقین ایک دوسرے پر لعان کریں۔ لعان یہ ہے کہ شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ بے شک میں ضرور سچوں میں سے ہوں، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح بیوی 4 مرتبہ حلفیہ طور پر شوہر کی تردید کرتے اسے جھوٹا قرار دے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر شوہر اپنی بات میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس کے بعد 11ویں آیت سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، ایک واقعہ ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں واقعہ افک، اور یہ بڑے غور سے اس واقعے کو سمجھنا چاہیے۔ بعض دشمنان اسلام اس واقعے کے حوالے سے اپنی خباثت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ پر منافقین نے جو تہمت لگائی تھی اس کی جانب اشارہ فرمایا، اور ان چیزوں کا سدباب کیا جو معاشرے کی خرابی اور بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہیں۔ یہ بہت بڑا بہتان تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کائنات انسانی کی عظیم ترین ہستی ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں،
آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین کے ساتھ روا رکھا گیا، جنہیں قرآن کے مطابق کل مسلمانوں کی محترم ماں ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہے۔ اسی طرح جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا گیا، اور جو مسلمان منافقین کے بچھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے تھے ان پر عتاب فرمایا اور سخت تنبیہ کی کہ وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے میں نہ آئیں۔ تاریخ انسانی میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا ہو، اسی لیے اسے حضرت عائشہ کی خصوصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ خاکسار ابوالحسن واحد رضوی عرض گزار ہے کہ میں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بدعت میں ایک قصیدہ لکھا تھا آج سے چند سال قبل، انشاءاللہ کبھی وہ بھی سامعین و سامعات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حضرت عائشہ کی براءت کا اظہار فرمایا، آپ کی پاک دامنی کا اظہار فرمایا، اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو ازواج مطہرات کی حرمت اور ناموس اور عزت کے بارے میں باخبر کر دیا۔ اہل ایمان کو یہ سمجھا دیا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی کسی کی کردار کشی کرے تو سننے والے کو فوراً اس کردار کشی کو بہتان سے تعبیر کرنا چاہیے، اور اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر کسی واقعہ پر 4 گواہ موجود نہ ہوں تو الزام تراشی کرنے والا اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے۔ اس کے ساتھ قرآن کریم نے یہ ہدایت دی کہ بے حیا اور بدکار مرد ہوں عورتیں باہمی طور پر ایک دوسرے کے لیے، جبکہ پاکیزہ اور صالح مرد اور عورتیں وہ باہمی طور پر ایک دوسرے کے لیے۔ لہذا جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاکیزہ اور نیک لوگوں کے سردار کی بیوی ہیں، تو پھر ان کی پاک بازی میں، ان کی عصمت میں، ان کی عفت میں بھلا کس کو شک ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 27 کا مضمون یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے، یعنی بلا اجازت داخل ہونا منع فرما دیا گیا۔ اجازت لے کر داخل ہونے پر گھر والوں کو سلام کیا جائے، اور اگر ان سے گھر والے یہ کہیں کہ لوٹ جاؤ تو ان کے لیے واپس چلے جانے ہی میں خیر ہے۔ ہاں، اگر کسی گھر میں لوگوں کی رہائش نہ ہو اور وہاں مسلمانوں کی کوئی چیز ہو تو وہاں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسے پبلک مقامات جو ہیں وہ تو ظاہر ہے اس میں نہیں آ رہے، پبلک مقامات پہ تو پبلک جا سکتی ہے، یا کوئی ایک خالی حویلی ہے اس پہ کوئی چیز گر گئی ہے یا کوئی چیز چلی گئی ہے یا کوئی، تو وہاں بندہ جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جی آیت نمبر 30 سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح مسلمان خواتین کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اور جو اپنی زیبائش ہے، میک اپ ہے، اس کو ظاہر نہ کریں، اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن نہ ہو وہ ان میں ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اور انہیں چھوڑ دیں، اور باقی جو جسم ہے اس کو پورے طور پر ڈھانپ کر رکھیں، اور جو گریبان ہیں ان کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں، اور اپنے شوہروں اور اپنے والد، سسر، حقیقی بیٹوں، شوہر کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، عورتوں، لونڈیوں اور ان بچوں کے سامنے جو اب ذرا بڑے ہو گئے اور خواتین کی پردے کی جو باتیں ہیں ان سے جو ہے وہ ناواقف ہوں، تو ان کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے اور بے پردہ ہونے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔
اب اس میں علاج کی بات، اس میں رخصت ہے، اور ڈاکٹر تو خیر جسم کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ تو ایک الگ صورت ہے۔ تو یہ 10 احکام بیان کرنے کے بعد عقیدہ و ایمان اور نور حق کا بیان ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہدایت دیتا ہے۔ تو پھر آیت نور کی جو ہے نا وہ روشن کڑیاں ذکر کی گئی۔ آیت نمبر 33 کا یہ مضمون ہے کہ جن عورتوں کو جبراً یعنی برائی کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، جب کہ وہ خود اپنی پاک دامنی قائم رکھنا چاہتی ہیں اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو جسم فروشی کا گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں ایک روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ عبداللہ بن ابی یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، اس کی 2 لونڈیاں تھیں، تو وہ دونوں مسلمان ہو گئیں۔ تو عبداللہ بن ابی ان سے جسم فروشی کا دھندا کرواتا تھا، تو دونوں پاک دامن عورتیں اس پر بڑا کڑتی تھیں۔ تو انہوں نے اس معاملے کا شکوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ مجبوری کی حالت میں کیے گئے گناہ پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے نکاح کی ترغیب دی گئی۔ پھر آسمان اور زمین کی نشانیوں میں غور کر کے اللہ کی قدرت کا اعتراف کرنے کا کہا گیا ہے، اور جو کافروں کے اعمال ہیں ان کو سراب سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس طرح سخت گرمی میں صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر پانی کا گمان ہونے لگتا ہے، جبکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، یعنی وہ ہوتی تو ریت ہے تو وہ سراب ہوتا ہے، تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ شاید پانی ہے، لیکن جب وہ قریب پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے یہ تو سراب ہے، یعنی یہ تو ریت ہے۔ تو اس طرح سراب کی تشبیہ دے کر کہ جب اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں، اسی طرح کافروں کے جو اعمال ہیں قیامت کے دن وہ بے حقیقت قرار پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو زمین میں اقتدار دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ ایسے مخصوص اوقات جن میں گھر کے اندر میاں بیوی ہوں، یا عام طور پر جو شب خوابی کے لباس ہوتے ہیں، رات کے جو نائٹ ڈریس جسے کہتے ہیں، تو اس میں وہ لباس لوگوں نے گھر میں پہنا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں گھر کے افراد کو بھی بغیر اجازت کمرے میں آنے جانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ گھر کے استعمال کی اشیاء اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ دوسرے کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے کے لیے ضابطہ بیان کر دیا گیا۔ تو یعنی اگر معذور حاجت مند یا قریبی رشتہ داری ہو، تعلق ہو، تو اگر اس کے پیش نظر اس بات کا یقین ہو کہ مالک برا نہیں منائے گا، تو پھر اس کی چیز کو بلا اجازت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت کی جو آخری آیات ہیں ان کا مضمون یہ ہے کہ اے لوگو، تم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بلانے کو، ان کی دعوت کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں آنے جو ان کو پکارنا ہے، حضور کو جو بلانا ہے، وہ اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ ڈریں کہیں انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ تو یہاں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جب رسول اللہ کا بلانا اور ایک دوسرے کو بلانا یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہمسر اور کوئی آپ کی نظیر اور کوئی آپ کی مثال کیسے بن سکتا ہے؟ عقل والوں کے لیے یہ بڑا نکتہ ہے، جو نعوذ باللہ من ذالک یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے بشر تھے، بڑا بھائی سمجھنے چاہیے۔ کتنی غلط سوچ ہے ان کی، اور کتنے وہ گستاخ واقع ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں ہے۔
اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا جلال، اس کی جلالت، اس کی توحید اور اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنے والوں اور شرک سے برات کا اظہار ہے۔ پھر جو باطل معبود ہیں کفار کے، ان کے مخلوق ہونے اور کسی قسم کے اپنے لیے نفع و نقصان اور موت و حیات کے مالک نہ ہونے کا ذکر ہے۔ پھر کافروں کے قرآن کریم پر بے جا اعتراضات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا مطالبات کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ ان کے مطالبے پورے کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہر دھرم ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کی مطلوبہ باتیں پوری کر دینا ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ کفر، ان کا جو کفر ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اس سے ان پر ہلاکت اور عذاب اترنے کی راہ اور ہموار ہوگی، اس لیے انہیں اپنے حال پر رہنے دیں۔ قیامت کے دن ان کے یہ جو معبود ہیں ان سے برات کا اظہار کرنے لگیں گے اور یہ اپنے معبودوں سے برات کا اظہار کریں گے۔ قیامت کے دن انہیں نجات کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، نہ مالی رشوت سے کام چلے گا، نہ کوئی اور معاون اور مددگار ہوگا، وہاں ہم ظالموں کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ خواتین و حضرات، پارے کا جو آخری حصہ ہے، جو آخری آیات ہیں، اس میں کفار مکہ کے اس اعتراض کا بھی ذکر ہے کہ یہ جو رسول ہیں یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، تو ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہیں عطا کیے گئے؟ پھر انہوں نے اللہ کے رسول کو سیر زدہ کہا، یعنی ان پر سیر ہے، جادو ہے، قیامت کے دن کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو بے تکی باتیں ہیں ان کا رد فرمایا اور قرآن کو اللہ کا کلام قرار دیا، اور یہ واضح کر دیا کہ پہلے رسول بھی بشری تقاضے کے تحت کھانا کھاتے تھے اور اپنی ضرورت کے لیے بازار بھی جایا کرتے تھے، یعنی یہ جو بشری ضروریات ہیں یہ نہ تو نبوت کے منافی ہیں اور نہ یہ رسالت کے منافی ہیں۔ تو یہاں 18ویں پارے کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن، تفہم قرآن اور عمل بالقرآن کی توفیق ارزانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔